الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، شیطان نے جب اللہ کی بارگاہ میں مہلت مانگی تو مہلت مل جانے کے بعد اس نے اللہ سے ایک بات قسم دے کر کہی، قال فبما اغویتنی، بولا کہ مجھے آپ کی قسم ہے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، راہ ہدایت سے بھٹکا دوں گا ان کو. سورہ صاد میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو کہ اس نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے میں ان کو گمراہ کروں گا، برائی کے راستے پر ڈالوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، آپ کے سیدھے دیے ہوئے راستے پر میں ان کے لیے گھات لگاؤں گا. اور یاد رکھو ہر مومن کے لیے شیطان گھات لگاتا ہے اور ہر نیکی کے لیے گھات لگاتا ہے. ہر فرض پورا کرنے کے لیے جب حضرت انسان اٹھتا ہے تو شیطان اس کے لیے گھات لگاتا ہے کہ یہ فرض ادا کرنے والا نہ بنے. اگر خدا نہ خواستہ شیطان کہتا ہے کہ میری محنت ضائع ہو گئی، میرے جال شکنجوں میں یہ نہیں پھنسا، اور ہمت کر کے اپنا بستر چھوڑ کر صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا، ظہر اور عصر کی نماز اپنا بزنس اور کاروبار چھوڑ کر مسجد میں آ گیا ہے، مغرب اور عشاء کی نماز اپنے گھر کے کاروبار چھوڑ کر مسجد میں آ گیا ہے. شیطان کہتے ہیں اگر میری محنت کو اس نے کامیاب نہیں ہونے دیا تو اب اگلا گھات لگاتا ہے کہ اس کے اندر ریاکاری والا جراثیم پیدا کرتا ہے کہ اس کی جو نماز ہے، اس کی جو بندگی ہے، اس میں ریا پیدا ہو جائے، لوگوں کے لیے دکھانا اس کا مقصود بن جائے، تاکہ شیطان کہتا ہے میرا مقصد پورا ہو جائے. اس لیے میرے اور آپ کے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. محدثین، مفسرین، فقہا، امت کے دانشوروں نے یہی فرمایا ہے کہ ہر وقت اپنی نیت کی تصحیح کرتے رہو، اپنی نیت کو درست کرتے رہو.
کوئی بھی نیکی کا عمل کرنا ہو اپنی نیت کو بار بار درست کرو، لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں، صرف اپنے مولا کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا اچھا ہوں، نہیں میرا دوست، کوئی قیمت لگنے والی نہیں۔ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی تو سہیلیوں نے اس کو خوبصورت بنایا، میک اپ کروایا اور سجایا دھجایا اس کو، اور سب نے باری باری تعریف کی کہ تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن وہ ان کی تعریفوں پر مسکرائی نہیں۔ تو آخر میں سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ خیر ہو، ہم نے اتنی محنت کر کے آپ کو میک اپ کروایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اور آپ نے ہماری تعریف ہی نہیں کی اور نہ ہی اپنی خوبصورتی پر اپنی تعریف سن کر مسکرائی ہو۔ اس نے کہا کیسے مسکراؤں، ابھی وہ وقت آنے کو دیر ہے جس کے لیے تم نے مجھے سجایا ہے۔ اگر میرا وہ شوہر مجھے پسند کر لے گا، اگر وہ میرا شوہر مجھے اپنا محبوب بنا لے گا تو پھر میں کامیاب ہو گئی، اگر میرے محبوب نے مجھے ناپسند کر دیا تو تمہارا یہ مجھے خوبصورت بنانا بے فائدہ ہے۔ دنیا والے کہیں یہ بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا غازی ہے، بڑا پیر صاحب ہے، بڑا اللہ والا ہے، کوئی قیمت لگنے والی نہیں ہے۔ اللہ خوش ہو جائیں قیمت لگ جائے گی، سارا جہان دشمن بن جائے، پرواہ نہ کرو، پرواہ نہ کرو اس چیز کو۔ اور کوئی بھی بھلائی کا کام کرو گے شیطان گھاٹ لگائے گا، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں پلٹ کر اس کے راستے پر آؤں گا، سامنے سے اس پر وار کروں گا کہ کوئی تکبر میں عجب کے اندر اس کو مبتلا کروں گا، بد اخلاقی میں مبتلا کروں گا، لوگوں کے ساتھ اس کو جھگڑالو بناؤں گا۔ نماز بھی پڑھے گا اور مسجد میں شور بھی مچائے گا، نماز بھی پڑھے گا، نمازیوں کے ساتھ بد اخلاقیاں بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا اور لوگوں کی غیبتیں بھی کرے گا۔ کہتا ہے جی حضرت صاحب حق ہم منہ پر کہہ دیتے ہیں، جو غیبت کو حق کا نام دے دیا ہے، یہ کوئی عقل مندی اور دانائی والی بات نہیں ہے، ایسا تو کتے کرتے ہیں کہ گلی پہ گزرنے والوں کو منہ پر بھونکتے ہیں۔ اللہ کے کسی بندے کی تذلیل کر کے تو کہتا ہے میں بڑا جو ہے نا بہادر اور حق کو انسان ہوں، ساری دنیا ملیا میٹ ہو جائے، اللہ کا ایک پیارا ہو جو اللہ کو دل کے دل سے یاد کرتا ہو، میرا دوست اس کا دل دکھانا، اس کے منہ پر اس کی برائیاں کرنا، اس کے جو ہے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے جو ہے نا ایک ذریعہ اور بات غیبتیں کرنا۔ یہ ہم بڑے حق ہوئے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، زنا سے بھی زیادہ شدید اور بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپ اس احادیث پر فرمان دیکھیے، انہوں نے یہی مقصد نکالا ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد کسی نہ کسی درجے میں اس کے اندر احساس ندامت ہوتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا ایسا غافل انسان ہے، ایسا لاپرواہ انسان ہے کہ یہ لوگوں کی غیبت کر کے اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے کہ میں بڑا فن خواہ ہوں، میں بڑا فن خواہ ہوں۔ اپنی فن خواہیاں اپنے پاس رکھ میرا دوست، جس کے لیے جیتا ہے، جس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو وجود دیا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ زبان دی ہے وہ کام کرنا، ہاتھ پاؤں دیے ہیں کہ روٹی روزی کماؤ،
وابتغوا من فضل اللہ، یہ جمعے کی آیت ہے۔ جمعہ پڑھنے کے بعد اللہ نے فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، فضل تلاش کرو اللہ کا، روٹی روزی تلاش کرو۔ یہ دکانداروں کو بتا دیا کرو، جمعے والے دن صبح صبح دکان کھولتے ہیں، جمعے کے بعد بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ کوشش کرو کہ جمعہ والے دن صبح نہ کھولو، جمعہ پڑھ کے بعد میں کھولو۔ اگر جمعے کے بعد پہلے کھولنی ہے تو پھر جمعے کے بعد بھی کھولو۔ یہ بھی مسنون طریقہ ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے ہمیں تھوڑا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فاذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے مولا کو یاد کرو، کثرت سے۔ ہم کثرت سے غیبت کر رہے ہیں، کثرت سے جھوٹ بول رہے ہیں، کثرت سے مسلمانوں پر تہمتیں لگا رہے ہیں، کثرت سے ہم مسلمانوں کی برائیاں کر رہے ہیں، عیب جوئیاں کر رہے ہیں، کردار کشیاں کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم بڑے متقی ہیں۔ میرا دوست، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی میزان پر آئے گا اور جب آ رہا ہوگا اس کی نیکیاں ایسے ہوگی جیسے زمین پر پہاڑ ہو، اتنی وزنی ہوگی اور اتنی تعداد میں ہوگی، لیکن جب حساب کتاب سے فارغ ہو کر واپس پلٹ رہا ہوگا اس کے گناہ ایسے ہوں گے جیسے زمین پر پہاڑ ہوگے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عبادات تو بڑی کی ہوں گی اس نے، ذکر اذکار تو بڑے کیے ہوں گے اس نے، اعمال تو بڑے کیے ہوں گے اس نے، اپنے آپ کو اتنا بلندیوں پر لے گیا کہ اس کی نیکیاں اتنی بھاری ہے جیسے زمین پر پہاڑ بھاری ہے، لیکن لوگوں کی غیبتیں کرتا رہا ہے، لوگوں کی عیب جوئیاں کرتا رہا ہے، لوگوں کی کردار کشیاں، لوگوں پر تہمتیں لگاتا رہا ہے، لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا رہا ہے، لوگوں کے حق کو غصب کرتا رہا ہے، کسی کا روپیہ پیسہ کھا گیا، کسی کی زمین کھا گیا، کسی کا کیا کھا گیا۔ قیامت کے دن جب یہ میدان پر آئے گا، آنے سے پہلے پہلے اس کی نیکیاں اتنی ہوگی کہ شمار سے زیادہ ہوگی، اور وزنی اتنی ہوگی جیسے زمین پر پہاڑ ہے، لیکن جب حساب کتاب شروع ہوگا، جن کی غیبت کی ہوگی نیکیاں ان کے کھاتے میں، جن کے گلے کیے ہیں نیکیاں ان کے کھاتے میں، جن کی عزتوں کو اچھالا ہے نیکیاں ان کے کھاتے میں، جن کو دنیا میں ذلیل سمجھا ہے، حقیر سمجھا ہے، نیکیاں ان کے کھاتے میں جا رہی ہے، اور جن کی زمینیں ہڑپ دی، جن کے پیسے کھا گیا، جن کے ساتھ معاملات میں گڑبڑ کی، نیکیاں ان کے کھاتے میں، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقدار کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے اب حقداروں کے گناہ اس کے حصے میں ڈالو تاکہ حساب برابر کیا جائے، حساب برابر کیا جائے۔ ہم مسجدوں میں جہاں اللہ اللہ کرنے آتے ہیں میرا دوست، جہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے آتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں، میرا دوست ان نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی میرے اور آپ کے ذمے ہے، پہرا دینا بھی میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ شیطان یہ گھاٹ لگاتا ہے کہ چلو میں نے اس کو بڑا روکا، نماز نہیں چھوڑ رہا، اس کو غیبت میں مبتلا کر دیتا ہوں، اس کو چغل خوری میں مبتلا کر دیتا ہوں، اس کو لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے میں مبتلا کر دیتا ہوں، تاکہ یہ جو کما رہا ہے یہ ضائع ہو جائے، یہ جو کما رہا ہے یہ ضائع ہو جائے۔ خالد اقبال صاحب صاحب نے اسی کو فرمایا ہے، ادھر ہے حسن ازل پہ نظریں، ادھر مسجد میں نماز پڑھی، ذکر کیا، اللہ اللہ کیا، مولا پر نظریں ہیں، ادھر ہے حسن ازل پہ نظریں، ادھر ہنسی دیکھتا ہے۔ ارے صاحب کتنا ہے وہ نالائق جو ادھر کما کما کے ادھر گوا رہا ہے، اللہ کے گھر میں نیکیاں کما کے ضائع کر جانا۔ بتاؤ بھائی، ایک آدمی بازار میں جاتا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، 1000 روپیہ کماتا ہے،
दूसरा आदमी बाजार में काम करने के लिए जाता है, 10,000 रुपया कमाता है। अब ये जो 1,000 कमाता है, शाम को घर ले आता है, घर के लिए राशन ले आता है, घर की जरूरियात की अशिया ले आता है, कमाता 1,000 रुपया है, लेकिन अपने घर के लिए चीजें खरीदता है, अपनी जरूरियात को पूरा करता है। इसके मुकाबले में एक वो है जो कमाता 10,000 रुपए है, लेकिन जुए में उड़ाता है, जिनाकारी में उड़ाता है, फहाशी में उड़ाता है, गलत कामों में उस पैसे को ज़ाय कर देता है। तो मैं और आप, मुआशरे के लोग भी कहते हैं कि ये जो 1,000 कमाने वाला है, ये अक्लमंद आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है कि अपने खून पसीने की कमाई अपनी जात पर, अपने बाल बच्चों पर खर्च कर रहा है। दूसरी तरफ वो नालायक है जो 10,000 कमाता है, न अपने आप पर खर्च करता है, न अपने बाल बच्चों पर खर्च करता है, न अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाता है। तो ये मेरा और आपका अक्ल व फहम है। तो नेकियों के एतबार से भी हम सबको अपने बारे में सोचना चाहिए कि जो मैं नेकी कर रहा हूँ, इसकी मैं हिफाजत भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। आसान नहीं है जुबान से किसी की बुराइयां करना, और ये कोई छोटा मोटा गुनाह भी नहीं है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, मेरे और आपके आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल कयामत के दिन मेरी उम्मत का बहुत बड़ा हिस्सा, खसूसन औरतें, अपनी जुबानों की वजह से जहन्नम में होंगे। अब बता तू कैसे हक वो बन गया है? हक कहना तेरा काम नहीं है, हक कहना उलमा का काम है। तेरा काम है उलमा से तालीम हासिल कर, अपने कल्ब की इस्लाह, अपने अखलाक की इस्लाह, अपने मुआमलात की इस्लाह करवा कर अपनी जिंदगी गुजार। तेरा काम तबसरेबाजियां नहीं है, तजजिए करना नहीं है, और ना ही मौला ने मुझे और आपको इस काम के लिए भेजा है। न ही आपको और मुझे मौला ने इस काम के लिए भेजा है कि लोगों पर तबसरे करते फिरो, तजजिए करते फिरो, इसलिए नहीं भेजा। मौला ने मुझे और आपको अपनी जात के लिए भेजा है कि मौला पर फिदा हो जाए, मौला पर फना हो जाए। और शैतान ने जो मौला करीम की बारगाह में खड़े होकर काल फबि इज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन कहा है, वो उस पर अमल पैरा है। उसने अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहा था, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, मैं तेरे बंदों के आगे आऊंगा, पीछे आऊंगा, व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, इनकी दाई जानिब से आऊंगा, इनकी बाई जानिब से आऊंगा। हर जगह मैं अपनी घात लगाऊंगा, हर जगह मैं फंदे डालूंगा, इन्हें गुमराह करूंगा, इन्हें राह हिदायत से हटाऊंगा। पहला काम है, शैतान का पहला काम है, लोगों को अल्लाह की तौहीद से हटाता है, अकीदा तौहीद से हटाता है। अगर इंसान वहां डट जाए, अल्लाह की मदद मांगते हुए, अल्लाह का फजल मांगते हुए, अल्लाह से आहोदारी करते हुए, अल्लाह मेरा अकीदा महफूज रह जाए, अल्लाह मेरा ईमान बच जाए, ईमान बचाने की फिक्र भी करता है, कोशिश भी करता है, दुआएं भी करता है, तो फिर शैतान अगला पहलू इस्तेमाल करता है कि इसको बिदआत में मुब्तला करता है कि कहीं ये बिदआत में मुब्तला हो जाए, बिदआत को दीन का नाम देकर नेकियों की सूरत बना कर देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हटा देता है कि गैरों का तरीका अपनाइए, अपने नफ्स के पीछे चलिए। जो शैतान घर कर अमल देता है उस नेकी को नेकी बना कर देता है, हालांकि बिदअत है लेकिन बिदअत को नेकी बना कर देता है। उस उलमा रोकने वाले हो, इसको जुम्मा पढ़ाने वाले रोकने वाले हो, इसके बुजुर्ग रोकने वाले हो, इसके पीर रोकने वाले हो, ये हिलने वाला नहीं है। कहता हजरत साहब बरादरी 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 क्या कहेगी कि अब्बा मर गया है, खैरियत नहीं की, तो तुम्हें खैरात करने से किसने रोका है?
کس نے روکا ہے؟ مولا پر مال خرچ کر رہے ہو نا، مولا پر، اپنا مال مولا پر خرچ کرنا ہے نا، مولا کو راضی کرنا میرا اور آپ کا مقصد ہے نا، پھر مسجد بنواؤ، مدرسہ بنواؤ، مسجد کی ضروریات کو پورا کرو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیوں خرچ کرتا ہے میرا دوست؟ اللہ سے بے وفائی، اور یہ سوچتا ہے کہ پھر کل قیامت کے دن خیر خیریت ہو جائے گی۔ بڑی جو ہے نا لوگ گھٹائی اور بے غیرتی سے کہہ دیتے ہیں یہ حضرت جی لے کے آگے، کیا مطلب ہے؟ اتنی بڑی دلیری اور جرت آئی کہاں سے؟ اب وقت کے حاکموں نے آپ پر ڈنڈا رکھا ہے، ڈنڈا رکھا ہے تو کہو نا ہم ہیلمٹ نہیں پہنیں گے، لائسنس نہیں بنوائیں گے، قانون فالو نہیں کریں گے، تو آپ کو دھچڑ ماریں گے، دھچڑ، منہ توڑ کے جیلوں میں رکھیں گے۔ یہاں ڈرتے ہو، یہاں تو نہیں کہتے کہ دیکھی جائے گی۔ اور جو خالق کائنات ہے، القہار ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، واللہ عزیز ذو انتقام ہے، اس مولا کے لیے کہہ رہا ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، جو کسی ذریعے کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ ارادہ کرتے ہیں کن کن فرماتے ہیں، پھر کسی سبب کی ضرورت نہیں، پھر کسی فرشتوں کی ٹیم کی ضرورت نہیں، پھر کسی فوج کی ضرورت نہیں، پھر کسی کاریگروں کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کن فیکون، ہو جاتا ہے، بس کن، بس اتنا فرماتے ہیں، فیکون ہو جاتا ہے۔ اور فا جلدی کے لیے آتا ہے کہ کوئی تاخیر نہیں ہے، ادھر کن ادھر فیکون ہو جاتا ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا دوست ذرا اپنے آپ کو سنبھال، اپنے قلب میں غیروں کی محبت نہ آنے دے، اور اپنی زبان پر کسی انسان کی برائی نہ آنے دے۔ برے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، تو ٹھیکیدار ہے؟ تجھے اللہ نے ڈی پی او ڈی ایس پی بنایا کہ تو جا کے لوگوں کا احتساب کر، لوگوں کی برائیاں اچھال؟ علماء منبر رسول پر بیٹھ کر قرآن سنت کی روشنی میں اور مصلحانہ انداز میں حکمت کے ساتھ جو معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں، اتنا کافی ہے۔ بس آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں، بس نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ اللہ کریں، اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی تیاری کریں، ہر قسم کے گناہ سے پرہیز کریں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان ہر طرف سے آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن دو راستے اللہ نے چھوڑ دیے، ایک زمین والا نیچے والا راستہ، ایک آسمان والا راستہ، کہ زمین پر آپ ہو، آپ کی نگاہ شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے، آپ کا قدم شریعت کے دائرے میں اٹھنا چاہیے، آپ کا کام شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ ایک یہ اصول بناؤ، اور دوسرا مولا سے رجوع کرتے رہو، مولا سے آہوزاری کرتے رہو، اللہ مجھے شیطان کی ہر سازش سے محفوظ فرما، اللہ شیطان کی ہر گھات، شیطان کے ہر حملے سے میری حفاظت فرما، شیطان کی ہر چال سے میری حفاظت فرما۔ دعائیں کرتے رہو، گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، انشاءاللہ خیر خیریت ہو جائے گی۔ عبادت نہ کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش نہ کرو، اور یہ کہو خیر خیریت ہو جائے گی، یہ غلط باتیں ہیں۔ میرا دوست اصول اپناؤ، ضابطہ صحیح اختیار کرو، اپنا قبلہ درست کرو، انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن ہمیں دیدار نصیب ہوگا، جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہمیں رفاقتیں نصیب ہو جائیں گی۔ خیر خیریت کا یہ راستہ ہے جو اللہ نے بتلایا ہے، اور یہ راستہ طے کرو اہل اللہ کے ساتھ چلتے ہوئے، اپنی مرضی پر نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔